أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. امام زین العابدین علیہ السلام کی مناجات خمسہ عشرہ یعنی 15 مناجات میں کی. اب ہم جو پڑھیں گے جو آپ کو سنانا چاہتا ہوں میں وہ چوتھی مناجات ہے اور یہ امیدواروں کی ہے. اس سے پہلے ہم نے خوفزدہ لوگوں کی اور اس سے پہلے جو ہے ہم فریاد کرنے والوں کی اور توبہ کرنے والوں کی مناجات پڑھ چکے ہیں. یہ چوتھی مناجات جو تو امیدواروں کی مناجات ہے. آئیے ہم سب مل کے یہ مناجات میں شریک ہوں اور اللہ تعالیٰ سے اس مناجات کو قبول کرنے کی دعا کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے وہ خدا جس سے بندہ سوال کرے تو عطا کر دیتا ہے اور امید وابستہ کرے تو امیدوں کو پورا کر دیتا ہے. اس کی طرف متوجہ ہو تو اپنے سے قریب کر لیتا ہے اور کھل کر گناہ کرے تو بھی پردہ ڈال دیتا ہے. جب اس پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. خدایا کون ایسا ہے جو تیری بارگاہ میں امید ضیافت لے کر آیا ہو اور تو نے اس کی مہمان نوازی نہ کی ہو. اور کون ایسا ہے جس نے امید کرم میں تیرے دروازے پر اپنی سواری کو بٹھا دیا ہو اور تو نے اسے کچھ عطا نہ کیا ہو. کیا یہ ممکن ہے کہ میں تیرے دروازے سے نا امید پلٹ جاؤں جبکہ میں تیرے علاوہ کوئی ایسا مولا نہیں جانتا جس کی صفت احسان و کرم ہو. میں کسی غیر سے کیسے امید کروں جبکہ سارا خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اور تیرے علاوہ کسی سے کیسے آرزو وابستہ کروں جبکہ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہیں. کیا میں تجھ سے امید خطا کر لوں جبکہ تو نے اپنے فضل سے وہ بھی دیا ہے جس کا میں نے سوال نہیں کیا تھا. کیا تو مجھے میرے جیسے لوگوں کا محتاج بنا دے گا جبکہ میں تیرے رشتے سے وابستہ ہوں. اے وہ خدا جس کی رحمت سے ارادہ کرنے والے نیک بخت ہوئے اور جس کے عذاب سے استغفار کرنے والے بدبخت نہیں ہو سکتے. میں تجھے کیسے بھول جاؤں جبکہ تو ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور کیسے غافل ہو جاؤں کہ تو ہمیشہ نگرانی کرتا ہے. خدایا میں تیرے دامن کرم سے وابستہ ہوں. میں نے تیرے عطایا حاصل کرنے کے لیے امیدوں کا دامن پھیلا دیا ہے. لہذا مجھے خالص توحید کا خوگر بنا دے اور اپنے پاکیزہ بندوں میں قرار دے دے. اے وہ خدا جس کی طرف ہر بھاگا ہوا پناہ ڈھونڈتا ہے اور جس سے ہر امیدوار امید وابستہ کرتا ہے. اے بہترین مرکز امید، اے کریم ترین منزل دعا، اے وہ جس کا سائل پلٹایا نہیں جاتا اور جس کا امیدوار نا امید نہیں ہوتا. اے وہ جس کا دروازہ دعا کرنے والوں کے کھلا رہتا ہے اور جہان کے پردے آرزو مندوں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں. میں تیرے کرم کے ذریعے تجھ سے سوال کرتا ہوں، مجھے وہ کچھ عطا فرما دے جس سے میری آنکھوں کو خنکی حاصل ہو اور میرے دل کو اطمینان حاصل ہو. وہ یقین دے جو مصائب دنیا کو آسان بنا دے. میری بصیرت سے گمراہی کے پردے اٹھا دے اپنی رحمت کے سہارے. اے بہترین مہربانی کرنے والے. یہ دعا جو امیدواروں کی ہے. ابھی ہم نے دیکھا کہ خوف کے ساتھ امید کی بھی ضرورت ہے، تو ہم اسی امید کے ساتھ دعا کرتے ہیں کہ بھئی میری ساری امیدیں تیرے سے وابستہ ہے. میں کسی اور کا دروازہ کھٹکھٹا نہیں سکتا کیونکہ وہ بھی میرے جیسی مخلوق ہیں. وہ بھی تجھی سے مانگتے ہیں، میں بھی تجھی سے مانگ رہا ہوں اور میں کسی بندے کے پاس ہاتھ نہیں پھیلاتا. میں صرف تیرے پاس ہاتھ پھیلاتا ہوں کہ تو ہی جو ہے تو مجھے دے سکتا ہے اور کوئی جو ہے تو سب جو ہے محتاج ہے اور تو ہی جو ہے تو سب محتاجوں کو دینے والا ہے. تو غنی ہے، تو ہی جو ہے ہم کو سب کچھ دیتا ہے اور میں کسی سے آرزو وابستہ نہیں کرتا، صرف تیرے، کیونکہ خلق و امر سب تیرے ہاتھ میں ہیں. اور جو ہے میں تجھے کیسے بھول جاؤں گا جب کہ تو نے ہمیشہ یاد رکھا. یعنی
تو میرے سوتے جاگتے، ہاں، ہر منزل پہ میری، جب سے میں ماں کے رحم میں تھا، اور جب سے میں پیدا ہوا، اور جب سے میں زندگی کی گزار رہا ہوں، دن رات تو میرے حفاظت کر رہا ہے، میری زندگی کے ہر لمحے کو تو ہی، تیری وجہ سے بڑھ رہے ہیں، اور تیرے کو میں کیسے بھول جاؤں؟ اس لیے میں تیرے سے امید کرتا ہوں، جب تو نے مجھے پالا، مجھے بڑا کیا، کیا تو اس کے باوجود مجھے جہنم میں ڈال دے گا؟ ایسا پالا ہوا، ایسا ایک غلام آقا سے چھوڑ کر کہاں جائے گا؟ تو ہمارا آقا ہے، تو ہمارا مولا ہے، تو ہمیں جہنم میں ڈال دے گا، تو پھر ہم کس سے فریاد کریں گے؟ ہم کس کے پاس جائیں گے؟ اس لیے اس دعا کے اندر ایک امید ہے ہم کو، اور ہم امیدواروں کی جیسی دعا کر رہے ہیں کہ اللہ سے، تیرے سے ہم پوری امید کرتے ہیں، اور تو ہماری امیدوں سے ہم کو نا امید نہیں کرے گا۔ اس لیے ہم یہ دعا دن رات کرتے ہیں۔ یہ الفاظ جو ہے تو ہمارے نہیں، معصوم کے دیے ہوئے الفاظ ہیں۔ ان الفاظوں سے، ان لفظوں سے اگر ہم دعا کریں تو ہم کبھی زندگی میں نا امید نہیں سکتے، اور ہماری کامیابی ہمارے قدموں کو چومے گی، وہ چاہے دنیاوی ہو، چاہے اخروی ہو، اور ہم ہمیشہ ایسی دعا کرتے رہیں جس سے جو ہے ہماری دنیا اور آخرت دونوں درست ہو جائے۔ اور اسی لیے ہمارے کو جو ہے وابستہ کرنے کے لیے کہا گیا ہے کہ بھئی ہم قرآن اور اہل بیت سے وابستہ رہیں۔ قرآن میں اگر ایک جملہ ہے تو اس کی تفصیل کے ساتھ جو ہے تو گفتگو ائمہ معصومین نے کی ہے، اور دعاؤں کو طویل اس سے جو تھا ہم، تاکہ ہمیں خشوع و خضوع پیدا ہو، اور تیرے سے گڑ گڑا کے ہم دعا مانگیں، اور یہ دعا ہماری عبادت بھی بن جائے، دعا ہمارے گناہوں کی مغفرت بھی بن جائے، دعا ہمارے امیدوں کو پورا کرنے والی بھی بن جائے۔ اس لیے ہم جو ہے تو انہی کے دیے ہوئے، انہی کی تعلیمات کے ذریعے سے دعا مانگتے ہیں۔ یا اللہ، میری دعا ہے کہ یہ ہماری جو ہیں ہمارے امید، تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کی امیدوں کو پورا کر دے، اور ان کو نا امید نہ کر، اور ان کو جو ہے توفیق دے کہ وہ ہمیشہ تجھ سے دعائیں مانگتے رہیں، اور تجھی سے جو امید رکھیں، تجھی اس کو جو ہے اپنا امیدوں کو بل لانے والا سمجھیں، اور تیرے ہی دروازے پہ وہ آئیں، اور تجھی سے مانگیں، اور تجھی سے فریاد کرتے رہیں۔ یہ ائمہ معصومین نے ہم کو سکھایا ہے، ہم انہی کے ماننے والے ہیں، اور انہی سے سیکھنے والے ہیں، انہی کی وہی ہمارے لیے انعام یافتہ لوگ ہیں، وہی ہمارے کو جو ہے راستے بتانے والے ہیں۔ آج ہم انہی کی دعاؤں سے تجھ سے قرب ہونا چاہتے ہیں، اور انہی کی دعاؤں اور انہی کی دی ہوئی معرفت سے ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں، اور تجھ سے محبت کرنے والا، تجھ سے راضی ہونے والا، تیرے ساتھ تیرے قرب حاصل کرنے والے کو کیا تو جہنم میں ڈال دے گا؟ یا اللہ، ہم کو امید ہے کہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہمارے بڑے بڑے گناہوں کو پردہ ڈال دے گا۔ یا اللہ، اسی امید کے ساتھ ہم یہ دعا تیرے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یا ہمارے ائمہ معصوم اور ہمارے بیمار کربلا، انہی کا واسطہ جن کو، جو تیری راہ میں تکلیفیں اٹھائیں، جو بیمار ہوتے ہوئے بھی جو ہے ہمیشہ جو ہے تیرا شکر بھیجتے رہے، یہاں تک ایسی عبادت کی کہ زین العابدین کہلائے، ایسے سجدے کی سید الساجدین کہلائے، ایسے ظلم و ستم میں بھی انہوں نے تو اپنا عزم، اپنا حوصلہ کبھی بھی نہیں چھوڑا، اور تیری عبادت اور تیرے اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے رہیں۔ یا اللہ، انہی شہدائے کربلا، انہی ائمہ معصومین کا واسطہ یہ ہماری امیدوں کو بھر، اور جو ہم یہ مناجات انہی کی زبان میں تیرے سامنے پیش کیے ہیں، ان مناجات کو قبول فرما۔ الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اس دعا کو تمام مومنین اور مومنات کے لیے قبول فرما، تمام مسلمین و مسلمات کے لیے قبول فرما، اور تمام ان لوگوں کے لیے قبول فرما جو تجھ سے امید لگائے بیٹھے ہیں، ان کو راہ راست پر لا، ان کی ہدایت فرما، اور ان کو کامیابی عطا کر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔